إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کے تعریفات و توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی و آخر الزمان تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بالآخر عید کا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ حاضرین، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین جب عید کا دن آتا تھا، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور عید کی مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے، جس طرح کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے موقع پر، عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، یقول بعضهم لبعض، ان میں سے بعض سے یہ کہا کرتے تھے، یعنی مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے اور یہ کلمہ کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے۔ لہٰذا میں بھی آپ حضرات کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، تقبل اللہ منا ومنکم، اور گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام حضرات جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو اسی کلمے کا استعمال کرے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ حاضرین، عید کا دن یہ بڑی خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی کسی ایک فرد کی خوشی نہیں ہے، کسی ایک خاندان کی خوشی نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی خوشی نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی تمام امت مسلمہ کی خوشی ہے۔ عرب سے لے کے عجم تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہے، آج کا دن تمام مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اور یہ خوشی کا دن ہر سال اپنے ساتھ پیغامات لے کر آتا ہے، عظیم پیغامات لے کر آتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ عید کا دن جب آتا ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام میں اگر عید کا تصور موجود ہے تو وہ صرف دو طرح کی عید ہے، اسلام میں تیسری عید کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس طرح کہ ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر آئے، مدینے میں آ کر دیکھنے لگے کہ مدینے کے لوگ 2 دن بڑی خوشی منا رہے ہیں، 2 دن بڑا کھیل کود کھیل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا ماجرا ہے کہ لوگ جو ہے 2 دن خوشیاں منانے لگ گئے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا
کہ یہاں جو ہے جاہلیت کے وقت سے 2 دن جو ہے لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن منتخب کر دیے ہیں. ان 2 دنوں کے علاوہ ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں اور 2 دن عطا کیے ہیں، تم اور 2 دن جو ہے خوشیاں مناؤ. اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی ایک رمضان کی عید ہے اور ایک جو ہے بقری عید ہے. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اسلام میں اگر عید کا تصور موجود ہے تو وہ صرف 2 طرح کے عید ہے، اسلام میں تیسری عید کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حاضرین، اسی طرح عید کا دن جو پیغامات لے کر آیا ہے اس میں سے ایک اہم پیغام جو ہے وہ آخرت کا تصور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر آخرت کا تصور یاد دلاتی ہے، آخرت کی تعلیم دیتی ہے، آخرت کو سوچنے کی تعلیم دیتی ہے، چاہے وہ اذان کے ذریعے ہو یا پھر نماز کے ذریعے ہو. حتیٰ کہ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جو کہ خوشی کا موقع ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آخرت کو یاد دلانے کا حکم دیتی ہے. وہ کیسے؟ ابھی ہم نے عید کی نماز ادا کی، عید کی 2 رکعت نماز ادا کی ہم نے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی. اور یہ 2 سورے جو ہم نے تلاوت کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر تلاوت کیا کرتے تھے. جس طرح کہ مسلم کی روایت ہے، جابر بن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اور جمعے کے موقع پر سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ اس بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے 2 وجوہات ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس کی حکمت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور دوسری وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ان صورتوں پر غور و فکر کیا جائے، ان صورتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے، ان کے مضمون پر تدبر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں آخرت کا تذکرہ موجود ہے. سورۃ الاعلیٰ میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، سورۃ الغاشیہ میں آخرت کا مکمل تصور پیش کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر، جمعے کے موقع پر جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے کہ لوگوں، جس طرح تم آج یہاں جمع ہوئے ہو، جس طرح تم جمعے کے لیے جمع ہوتے ہو، تمہارا یہاں عید کے موقع پہ جمع ہونا میدان محشر کے جمع ہونے کو یاد دلاتا ہے. ہم تمام آج اللہ تعالیٰ کے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، لیکن اس وقت کا ماحول کیا ہوگا؟ وہاں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ہم عید کے خطبے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، آپس میں خوشیاں بانٹیں گے، لیکن قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن ایک بندہ اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ کہ اسے رشتہ دار یاد نہیں ہے، وہ اس وجہ سے بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ میرے رشتہ دار مجھ سے میرے نیکیوں کا مطالبہ کرنے لگے اور مجھے میری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو دینی پڑے. یہ قیامت کا ماحول ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے جیسے ہم نے آخرت کو یاد کیا، آخرت کو یاد کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح کی، جس طرح ہم نے گناہوں سے پرہیز کیا، گناہوں سے اجتناب کیا، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم آخرت کو یاد کریں، رمضان کے بعد بھی ہم آخرت کا تصور اپنے دل میں بٹھا لیں، تاکہ ہم جو ہے نیک اعمال کرتے رہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو جس طرح رمضان میں عبادت کیا کرتے ہیں اسی طرح ہمیں رمضان کے بعد کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے، رمضان کے روزوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہم نے رمضان بھر میں جو کچھ بھی نیک اعمال کیے وہ محض اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم رمضان کے مہینے میں بھی نیک عبادت نہیں کر پاتے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی و کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو قرآن کی تلاوت کی، ہم نے رمضان کے مہینے میں جو قیام اللیل کیا، ہم نے رمضان کے مہینے میں جو صدقہ و خیرات کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے توفیق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی تھی، اسی لیے ہم نے جو ہے قیام اللیل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی تھی، اس لیے ہم نے صیام و قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک ہدایت دی، اس لیے ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے یقیناً میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حاضرین، اسی طرح ہم ابھی رمضان کے مہینے سے گزر چکے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ بھی عبادت کی ہوگی، ہمیں چاہیے کہ ان عبادت کی قبولیت کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے رہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ کا عمل کیا تھا؟ ابن رجب رحمہ اللہ رمضان آنے سے 6 ماہ قبل دعا کرنے لگ جاتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں تو رمضان کا مہینہ نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ رمضان کا مہینہ مل جاتا، عبادتیں کرتے، قیام و سیام کرتے، صدقہ و خیرات کرتے۔ رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرتے، اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں رمضان کے مہینے میں کی ہے، یا اللہ ان تمام عبادتوں کو شرط قبولیت سے نواز دے۔ اور یہ اعمال کی قبولیت کی دعا یہ صرف علماء نے نہیں کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ کون اولو العزم پیغمبر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے یہ رول ماڈل ہے، ان کے طرح زندگی تم گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان عبادت کی قبولیت کی دعا کریں۔ حاضرین، اسی طرح ہم اب یہاں پر عید کے نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب عید کے خطبے کے بعد تمام ساتھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن گھر جاتے ہوئے بھی اگر ہم ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے آتے تو ایک راستے سے آتے تھے، اور جب عید کی نماز سے لوٹ کر اپنے گھر جاتے تو دوسرے راستے سے جاتے تھے، جس طرح کہ بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا، عید کی نماز کو آتے تو اپنا راستہ بدل دیتے۔ یہ راستہ کیوں بدلتے؟ اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک دو میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم جس راستے سے اللہ تعالیٰ عید کی نماز کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے آئے ہیں۔ ہم یہاں سے جب اپنے گھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن یہ راستہ ہمارے لیے گواہی دے گا کہ اللہ یہ بندہ مجھ پر سے گزرا تھا اور یہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اسی طرح جب ہم سب اپنا راستہ بدل بدل کر جائیں گے تو اس وقت مسلمانوں کی اتحاد، مسلمانوں کا جو اقوام ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں میں بھائی چارگی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب یہاں سے لوٹیں تو اپنا راستہ بدل کر لوٹیں۔ آخر میں بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، ہم تمام نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے۔ ہم میں سے بعض ساتھی ایسے ہوں گے جو کسی بیماری کے سبب یا پھر سفر کے غرض کے سبب جو ہے روزہ نہیں رکھ پائے ہوں گے، ایک دو روزے ان کے چھوٹ گئے ہوں گے، اب انہیں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی قرآن مجید میں بتا دیا، فرمایا ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو جائے یا پھر وہ سفر میں ہو جائے اور وہ روزہ چھوڑ دے، اسے چاہیے کہ وہ باقی دنوں میں اپنے رمضان کے روزے کی گنتی کو مکمل کرے۔
کسی بندے کا ایک روزہ چھوٹ گیا، اسے چاہیے کہ رمضان کے بعد اس ایک روزے کو رکھے اور اپنے روزے کی گنتی کو مکمل کرے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جس کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، وہ روزے نہیں رکھ پاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حل بتا دیا کہ وہ لوگ جو روزے رکھنے کی بالکل استطاعت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دے۔ اور یہ فدیہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ انہیں چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کی ادائیگی ہو گئی۔ تو جو بندے جو روزے بالکل نہیں رکھ سکتے، اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، چاہے وہ رمضان کے مکمل روزے ہی کیوں نہ چھوڑ دیے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ مساکین کو کھانا کھلائے اور اپنے روزے کی گنتی کو مکمل کرے۔ اور یہ کھانا کھلانے کا معاملہ کیسا ہو؟ 30 دن جو ہے ہر روز ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو ایک ہی مرتبے میں 30 مساکین کو ایک ساتھ کھانا کھلا سکتے ہیں، جس طرح کہ دارالقطنی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود روایت کہتے ہیں کہ میں ایک سال بہت بیمار تھا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اور میں نے رمضان کے مکمل روزے چھوڑ دیے۔ کرتے کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ؟ ایک ساتھ جو ہے 30 مساکین کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، اور کھانا تیار کرنے کے بعد 30 مساکین کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ 30 مساکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور اپنے رمضان کے روزوں کی ادائیگی کو مکمل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں سے جو شخص جنہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہے کسی بیماری وغیرہ کے سبب، انہیں چاہیے کہ وہ روزے کو مکمل کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتے روزے رکھنے کی، انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دے، مساکین کو کھانا کھلائے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو بھی نیک اور درست بات میں نے کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی، سبقت لسان کی وجہ سے مجھ سے جو کچھ بھی غلطی بھی ہوگی وہ میرے اور شیطان کی جانب سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام کو تو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں، یا اللہ اس کو شرط قبولیت سے نواز دے۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہم جس طرح تیری عبادت کیا کرتے تھے، یا اللہ رمضان کے باقی جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان میں جس طرح ہم گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو مشکل میں ہے، جو پریشانی میں ہے، یا اللہ ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ وہ حضرات جو ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ تو ایمان پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔